السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے مشیر ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو قاہرہ صاحب۔ قاہرہ صاحب، حکومت جا رہی ہے، جب کوئی جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں وجہ سے یاد رکھا جائے۔ 16 مہینے 8 اگست ہو 12 اگست ہو آپ جا رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کو کیسے یاد رکھا جائے آپ کی حکومت کو؟ اس کے اوپر حکومت نے پورا اپنا ایک جو وائٹ پیپر ہے وہ شائع کیا ہے، اپنی پرفارمنس رپورٹ دی ہے۔ پاکستان کو مشکل ترین حالات کا سامنا تھا اور ان حالات میں ہم لوگوں کو کوئی بڑا ریلیف نہیں دے سکے، لیکن ان مشکل حالات میں پاکستان کو سٹیبلائز رکھنا، تمام صوبوں کو اتفاق رائے سے ایک پیج پہ رکھنا، ادارہ جاتی تناؤ کو کم کرنا، پاکستان کی خارجہ پالیسی جو پچھلی حکومت میں بالکل بربادی کی داستان بنی پڑی تھی اس کو درست کرنا، پاکستان کی ایکسپورٹس کو امپورٹس کو کم کرنا، ایکسپورٹس کو بہتر کرنا، یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ زمینداروں کو دی جانے والی سبسڈی، تنخواہ داروں کی تنخواہوں میں اضافے، صنعت کو بہت ساری سپورٹ، یہ باتیں وہ ہیں جو حکومت نے بہت مشکل اکنامک صورتحال میں بھی کی، اور جو نہیں ہو سکی وہ یہ تھا کہ سستی بجلی، سستا تیل، سستی گیس، سبسڈیوں میں اضافہ، ایک حد تک سبسڈیوں میں اضافہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سبسڈی میں کیا گیا۔ نوجوانوں کو اور غریبوں کو جو امداد دینے کے پروگرام تھے، یا ان کو لیپ ٹاپ دینے تھے، یا ان کو سوال چھوٹے قرضے دینے تھے، اس کے لیے تو فنڈ ارینج کیے گئے، لیکن بائی اینڈ لارج لوگوں کی زندگی میں اتنی آسانیاں نہیں ہو سکی۔ لیکن یہ بھی ہے کہ کتنی آپشن تھی، کتنا آپشن تھا کہ مہنگی بجلی پیدا کر کے سستی بیچ لی جائے اور اس پہ سبسڈی بڑھا لی جائے، کتنا آپشن تھا کہ مہنگا تیل لے کے سستا بیچ لیا جائے، کتنا آپشن تھا کہ مہنگی گیس لے کے سستی بیچ لی جائے۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہم کسی رائے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ قاہرہ صاحب، 3 بنیادی باتیں آپ نے یہ انرجی کے علاوہ کی، اور ریلیف پہ آپ نے کہا کہ ہم وہ ریلیف نہیں دے سکے جو عوام ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں یا کسی حکومت کو کرنا چاہیے، لیکن جو آپ نے کہا کہ ہم نے امپورٹس جو ہیں وہ یقیناً آپ نے کم کی، ایکسپورٹس تو نہیں بڑھی، بلکہ ایکسپورٹس بڑھنے کی جو امید تھی وہ بھی تقریباً ابھی بہت ہی مشکل ہے کہ پاکستان میں انڈسٹری جو ہے وہ باؤنس بیک کرے۔ آپ نے خام جو را مٹیریل ہے اس کی امپورٹ پہ بھی پابندی لگا دی۔ پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر، پاکستان کا فارماسیوٹیکل سیکٹر، پاکستان کی پینٹ انڈسٹری، گاڑیوں کی انڈسٹری، سکریپ نہیں آ رہا، اس کی وجہ سے سریا، اس کے الائیڈ سیکٹرز 42، وہ سارے کے سارے جس صورتحال میں ہیں، یہاں سے تو بہتری کی امید نہ ہی رکھی تو نہیں جا سکتی۔ عیسیٰ، ایک بات سمجھنے کی ہے کہ حکومت کے پاس وہ کیا آپشن تھے جن کو استعمال کر کے جو تکالیف آپ بیان کر رہے ہیں وہ دور بھی ہو جاتی، قرض بھی ختم ہو جاتا، مہنگائی میں اضافہ بھی نہ ہوتا، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں چڑھ گئی تو وہ بھی ابزارب ہو جاتی، IMF سے قرض بھی نہ لینا پڑتا، روزگار بھی عام ہو جاتے، اور ہم کسی قرض کا شکار بھی نہ ہوتے۔ وہ کیا وہ آپشنز ہیں؟ وہ آپشن جو یہ حکومت لے سکتی تھی، اسیسمنٹ کیا ہوگی؟ ایک اسیسمنٹ یہ ہے، اگر خالی تنقید کرنی ہو کہ جی لوگوں کی توقع پہ پورے نہیں اترے، اوکے، آپ نے مہنگائی ختم نہیں کی، اوکے، آپ نے بے روزگاری میں کمی نہیں کی، اوکے، لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا قدم بھی ہے جو ہم اٹھا سکتے تھے جس کے نتیجے میں یہ ہو جاتا، مہنگائی بھی ختم ہوتی، بے روزگاری بھی کم ہوتی، ایکسپورٹ بھی بڑھ جاتی، اور اگر ہم نے امپورٹس کو، را مٹیریل کی امپورٹس کو کم کیا تو کیا یہ ایک چوائس تھی یا ایک کمپلشن تھی؟ اس طرح فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح، اگر چوائسز محدود تھیں، اگلے 5 سال میں ایسا کیا ہے جو وہ چوائسز مل جائیں گی؟ ظاہر آپ کنٹینڈر ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے، آپ کی پارٹی کہتی ہوگی کہ بلاول زرداری صاحب کو بنا دیا جائے، نون لیگ کہتی ہوگی کہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب یا چھوٹے میاں صاحب کو بنا دیا جائے، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر تو ہے، لیکن جب آپ مجھے بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس آپشنز نہیں تھے، چلیں
اس 16 مہینے میں نہیں تھے, اگلے 5 سال میں کون سے آپشنز ہوں گے؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ 5 سال کے بعد آپ کہیں گے کہ اس 5 سال میں بھی آپشنز نہیں تھے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس اتحادی حکومت کے آنے کے دور میں IMF سے معاہدہ عمران خان کر کے گئے اور اس کو توڑ کے بھی گئے, تعطل کا شکار کر کے گئے, ہمارے لیے عذاب تھا. FATF کی شرائط ماننے کے باوجود کیونکہ خارجہ پالیسی میں خرابی تھی یا خارجہ پالیسی کو برباد کیا ہوا تھا, اس لیے پاکستان گرے لسٹ سے نہیں نکل رہا تھا, ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی تھی, پاکستان کی ایگریکلچر پروڈیوس کم ہو رہی تھی. اب ہم نے وہ اقدامات اس وقت لیے ہیں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی وہ ان کو جاری رکھے گی, اور ان اقدامات کے نتیجے میں پاکستان جو فاسٹسٹ سرپلس پیدا کر سکتا ہے وہ ایگریکلچر سے ہے, اور دوسرا جو ہماری انڈسٹری کم چلی ہے اس کو زیادہ ایکسپلیٹ کیا جا سکتا ہے. ان 2 سیکٹر سے ہم زیادہ امیڈیٹلی یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی اکانومی میں بہتری لائیں گے تاکہ پاکستان کی امپورٹس کم ہو, ایکسپورٹ بہتر ہو سکے, ریونیو بہتر ہو سکے, اور ریونیو بڑھانے کی کئی ساری اسکیم ہے تاکہ گورنمنٹ کی آمدن بڑھ سکے, لوگوں کو بہتر ریلیف دیا جا سکے. ٹیکس نہ لگانا کوئی ریلیف نہیں ہے, دولت والے سے دولت لے کے گورنر تک ٹرانسفر کرنا یہ بہتر ٹیکسیشن پالیسی ہے, اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ. صحیح, میں نے بہت سارے سیاسی معاملات پر آنا ہے, لیکن پہلے میں یہ بھگتا لوں, یہ جو آپ نے کہا کہ خان صاحب نے معاہدہ توڑ دیا تھا, اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ مسائل آئے, وہ آپ نے درست کر لیا تھا. جو ریویو مئی میں ہونا تھا وہ اگست کے آخر میں ستمبر کے شروع میں ہو گیا, اس کے بعد کا جو تعطل ہے اس کے ذمہ دار تو آپ کی حکومت ہے. وہ جو معاہدہ توڑا تھا کہ خان صاحب نے جس دن 10 روپے پیٹرول بڑھانا تھا 160 سے 170 کرنا تھا, انہوں نے 150 کر دیا, اسی دن انہوں نے 5 روپے کم کر دیا پیٹرول, جون تک اس کو لاک کر دیا, اسے چینج بھی نہیں کر سکتے. 800 ارب روپے کا ہم مان لیتے ہیں کہ اس کے اوپر نقصان ہو گیا, آپ لوگ آئے, آپ نے اسے چینج نہیں کیا. پھر مفتاح اسماعیل نے کچھ سخت سٹیپس اٹھائے, ان کی وجہ سے اگست میں جا کے 4 مہینے کے ڈیلے سے ہوا, لیکن پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ اسحاق ڈار صاحب کو لایا جائے گا. انہوں نے اڑتے ہوئے وہاں سے لندن سے فون کر دیا کہ ڈالر کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں, 217 پہ لے آئے, 7 روپے انہوں نے پیٹرول کم کر دیا. انہوں نے کہا جناب IMF تو جناب میں 26 سال سے ڈیل کرتا رہا ہوں, اور انہی اسحاق ڈار صاحب جن کی وجہ سے پھر اتنا میسو ڈیلے آیا, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے, جن کا آپ خود نشاندہی کر رہے ہیں, ان کو بلاول زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ بڑے بہترین وزیر خزانہ رہے. دیکھیے گزارش آپ کی یہ رائے ہے, مجھے آپ کی رائے کا احترام ہے, میری رائے آپ سے بہت مختلف ہے. ڈار صاحب نے جس طرح اکانومی کو سنبھالنے کی کوشش کی, وہ کوشش ایک کامیاب کوشش نہ ہو پائی اس طرح, لیکن فردر ڈکلائن کو بھی روکنا ایک کامیابی ہوتی ہے. اب عرض یہ ہے کہ ڈالر کو کنٹرول نہ کیا جائے. ابھی تھوڑا بہت کنٹرول ہونے کے باوجود یہ حال ہے کہ انفلیشن بڑھ گئی ہے, چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, پرابلم بڑھے ہیں. آپ کے خیال میں اگر ڈالر کو فری فلائٹ کرنے دی جاتی تو کیا پاکستان میں بہتری آ جاتی؟ ہو سکتا ہے آپ کا خیال ایسا ہو. اگر پاکستان کے عوام کو جو اس وقت بجلی کے اوپر سبسڈی ہے یا جو اس کے اوپر جو بڑھ رہا ہے ہمارا سرکلر ڈیٹ, یہ سارا عوام پہ پاس آن کر دیا جاتا, گیس پہ سرپلس جو سرپلس ہے وہ پاس آن کر دیا جاتا, آپ کی نظر میں یہ پیٹرولیم پہ آپ کی نظر میں یہ اچھے فیصلے ہوتے. لیکن حکومت نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک طرف سٹیبلائزیشن کی پالیسی بھی چلانی ہے, اکانومی کو بھی ٹھیک کرنا ہے, اور عوام کا بھی سانس نہیں بند کر دینا. ان دونوں کے درمیان رہ کے کھیلنا ہے, اور اس میں ڈار صاحب نے اپنے تک بہت اچھی اور کامیاب کوشش کی. قاہرہ صاحب, جو کنٹرول کرنے والی بات ہے نا, جب آپ نے کیپ لگا دیا, آپ نے انٹر بینک میں تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, اوپن مارکیٹ میں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اوپن مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے کانسیپٹ پہ چل رہی ہے, اس میں مسئلہ یہ آتا ہے. ایک بات یاد رکھیے جی, یہ اکانومی کے اوپر مختلف آراء ہے. ایک رائے آپ اور آپ کی رائے سے متفق لوگوں کی ہے, ایک رائے میری اور میری رائے سے متفق. سر میرا آرگومنٹ آپ اس سے اختلاف کیجئے. میری یہ واحد دور حکومت ہے جس میں اپوزیشن بھی کہہ رہی تھی کہ ڈیفالٹ کر جائے گا ملک, اور حکومت بھی کہہ رہی تھی ڈیفالٹ کر جائے گا ملک. آپ نے روک لیا ڈالر انٹر بینک میں, اوپن مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چل رہی ہے, ہوکس کریٹ ہو گیا, ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا. لوگوں نے کہا بچیں گے کیسے, انہوں نے کہا ڈالر اٹھا لو, سونا اٹھا لو. ڈالر جو ہے وہ بلیک مارکیٹ کریٹ ہو گئی.
آپ کے ڈالر مارکیٹ سے غائب ہونا شروع ہو گیا. لوگوں نے جب اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ زیادہ ہے تو انٹر بینک ریمیٹنسز بھیجنے کے بجائے دوسرے ذرائع سے بھیجنا شروع کر دی. گورنمنٹ اس سسٹم سے آؤٹ ہو گئی. آپ کے پاس ڈالر کی شارٹیج ہوئی, آپ نے را مٹیریل کی امپورٹ پہ پابندی, ایل سی کھولنے پہ پابندی لگا دی. اس کے نتیجے میں ہمارا جو ایکسپورٹس کا سیکٹر ہے, انڈسٹری ہے, وہ سلو ڈاؤن ہو گئی. یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں نا کائرہ صاحب؟ نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. جی دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم سے پہلے تو ڈالر فری ٹریڈ ہو رہا تھا, ہم سے پہلے تو امپورٹ پہ پابندی نہیں تھی, ہم سے پہلے تو باقی فیکٹر جو آپ نے گنوائے وہ نہیں تھے. اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت بھی پاکستان کی ایکسپورٹس 30 ارب کے قریب تھی اور امپورٹس 75 ارب ڈالر سے بڑھ گئی تھی. تو آپ کی نظر میں وہ بہتر پالیسی ہے, ہو سکتا ہے آپ کی رائے ہو. ہماری جو گورنمنٹ ہے یا جو ہمیں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے, ان فیصلہ سازوں کی نظر میں وہ رستہ درست نہیں تھا. نہیں, میں تو آپ کی اس بات سے تو بالکل ایگری کرتا ہوں. آپ لگژری آئٹم کی امپورٹ پہ پابندی لگائیں, آپ چاکلیٹ پہ. ایک بات یاد رکھیں, فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو تھا؟ حکومت وقت کو. آپ کو اپنی رائے رکھنے کا استحقاق. بالکل, وہی تو پوچھ رہا ہوں. حکومت آگے ان پالیسیز کو ریورس کر کے بہتر کر سکتی ہے. ہم نے جو کچھ کیا اس کے اثرات سے, اس کے نتائج سے ہم مطمئن ہیں کہ جو اویلیبل آپشنز تھے ان میں یہی ہو سکتا ہے. ہماری نظر میں اگر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سٹیپ لیے جاتے تو پاکستان ڈیفالٹ بھی کر چکا ہوتا اور پاکستان اور زیادہ ڈالر 400 کا ہوتا, انفلیشن اور زیادہ بڑھ گئی ہوتی اور آپ ہمارے لتے لے رہے ہوتے کہ آپ نے کیا یہ واقعات حرکت کی ہے, یہ کیا کیا آپ نے. تو آپ نے تو اس پہ اوپر کرنا ہے کرٹیسزم. ہم نے جو فیصلے, جو بھی حکومت ہوگی اس نے جو فیصلے کرنے ہیں اس کے فیصلوں کے نتائج عوام نے بھگتنے ہیں. ہماری نظر میں آج عوام کے اوپر وہ بوجھ نہیں پڑا جو اس صورت میں پڑ سکتا تھا جو آپ فیصلے کر رہے ہیں وہ لیے جاتے. قاہرہ صاحب, بجلی کے جن لوگوں کے بل آئے ہیں نا, اور جو اب ٹیرف جو 1 جولائی سے آپ نے اپلائی کر دیا ہے, آپ چلے جائیں گے, آپ کے جانے کے بعد فوری بعد جو بجلی کا بل آئے گا نا, اس کے اوپر لوگ آپ کو بہت یاد کریں گے. آپ یہ فرمائیے کہ کیا بجلی سستی کرنے کا کوئی فارمولا آپ کے پاس ہے کہ اس سے ہمارا سرکولر ڈیٹ بھی نہ بڑھے اور بجلی بھی سستی ہو جائے؟ آپ کی نظر میں ہے تو بتائیے. میں ابھی ڈار صاحب سے کہتا ہوں وہ کلیہ اختیار کر لیتے ہیں. سر بالکل, اگر جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن آصف علی زرداری صاحب نے مارچ جس سال آپ کی حکومت جا رہی تھی, آئی ریممبر, انہوں نے جا کر محمود احمدی نژاد کے ساتھ افتتاح کیا. آپ کے جو امیجیٹ نیبرز ہیں ان کے ساتھ آپ کے انرجی کے معاہدے جو ہیں وہ اسی طریقے سے چلتے, اس میں آپ کے بعد آنے والے جو ہیں وہ رخنا نہ ڈالتے اور پھر ان کے بعد یعنی ہر فیس چینج ہونے سے. بات کر رہا ہوں, آپ 11 سال پرانے سر یہ تو اگر فیس چینج ہونے سے میری سن لیں 11 سال پہلے یہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا. ہم کرنسی سویپ کی بات کر رہے تھے, کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا. ہم چائنا کے ساتھ بھاشا ڈیم کی تعمیر کا معاہدہ کر رہے تھے, کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا. بہت کچھ کرنے کے فیصلے تھے جو کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا. اب تو بحث یہ ہو رہی ہے میری اور آپ کی کہ 1.25 سال کے اندر ہم نے کیا کر سکنا تھا, یا آج بجلی کا جو سرکولر ڈیٹ یا گیس کا سرکولر ڈیٹ بڑا ہے وہ کم کیسے ہو سکتا ہے. قاہرہ صاحب, اس کا سلوشن اگر میں نے دینا تو پھر میں حکومت میں آ جاتا ہوں. اب حکومت میں تو آپ ہیں, سلوشن تو آپ نے دینا ہے. اسی لیے فیصلے بھی ہم ہی کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا. ہم ان کے فیصلے کے نتائج کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو ان فیصلوں کے نتائج ہیں, آپ نتائج کے اوپر ایک آنکھ بند کر کے فیصلہ کر رہے ہیں, دونوں آنکھیں. آپ مطمئن ہیں؟ نہیں, میں مطمئن نہیں ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دونوں آنکھیں کھولیں, ایک آنکھ کھول کے فیصلہ نہ کریں. میں تو انٹرنیشنل فیکٹر کو میری گزارش سن لیجیے. آپ ایک آنکھ بند اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ حکومت کی کمپلشنز نہیں دیکھ رہے, یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں جس پہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ان فیصلوں کے نتیجے میں یہ مہنگائی ہو گئی ہے, یہ بجلی, یہ تیل, یہ گیس, یہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. کیوں ہوئی ہے؟ حکومت کے پاس کیا طریقہ تھا کہ اس کو سستا رکھا جا سکتا تھا؟ نہ آپ وہ طریقہ فرما رہے ہیں اور نہ آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں. نہیں, اس طرف آ جاتے ہیں قاہرہ صاحب. یہ جو پورا 16 ماہ ہے اس میں ایک چیز آئی ہے جو ملٹری سائیڈ سے آئی ہے کہ زراعت کا شعبہ ہے 2.0, زرعی انقلاب, سبز انقلاب.
آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کون سا ایک ایسا منصوبہ، کوئی روڈ میپ، کوئی پلان آف ایکشن، آپ تو فائر فائٹنگ کر رہے تھے، سیاسی لڑائی لڑ رہے تھے، اکنامک ہمیں بتا دیں کہ ہاں آپ نے یہ منصوبہ دیا آپ نے. یہ فرمائیے کہ آگ لگی ہو تو فائر فائٹنگ کرنی چاہیے یا بیٹھ کے منصوبہ سازی کرنی چاہیے؟ پولیٹیکل فائر فائٹنگ. صرف پولیٹیکل فائر فائٹنگ نہیں، اکنامک فائر فائٹنگ کر رہے تھے ہم، ایڈمنسٹریٹو فائر فائٹنگ کر رہے تھے ہم، پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر ہونے والی یا اس وفاق کے ساتھ ہونے والی اس لڑائیوں پہ فائر فائٹنگ کر رہے تھے. اور فوج حکومت کا ایک حصہ ہوتی ہے، یہ فوج کسی اور ملک کی فوج نہیں ہے. ہاں فوج کا یہ کام نہیں ہے، لیکن فوج کے اور بھی بہت سارے کام نہیں ہے جو وہ فوج جو کر رہے ہیں. نہیں سر، انہوں نے میرے خیال، آپ مجھے کریکٹ کر دیجئے گا. آپ کا سوال آ گیا، ٹھیک ہے چلیں آپ کمپلیٹ کریں. تو عرض یہ ہے کہ فوج نے یہ انیشیٹو لیا. بہت سارے ادارے وہ ہیں، پاکستان کو قرض دینے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ کی فوج ہمیں اس میں سپورٹ، پہلے اس کا وہ بھی آپ کے سپورٹ میں ہو. اور آپ کے فوج کے سربراہ جا کے بھائی کئی ممالک کو باقاعدہ پاکستان کے لیے قائل کرتے ہیں. اسی طرح انویسٹر اپنے لیے ایک سیکیورٹی اینڈ سیفٹی چاہتا ہے. یہ بدقسمتی سے ہمارے ملک کی ایک سٹائل بن گیا ہے جو صحیح نہیں ہے، اس کو درست ہونا ہے. اگر آپ کو فورن انویسٹر آگے یہ تحفظ چاہتا ہے تو یہ ٹیمپریری تحفظ دینے میں کوئی حرج نہیں، الٹیمیٹلی حکومتوں نے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اور آپ 12-14 مہینے کے اندر حکومتوں کے اندر کوئی بہت بڑے بڑے انقلاب نہیں لے آیا کرتے. میں نے تو عرض کیا اور آپ بہتر جانتے ہیں، آپ اکانومی کو کور کرتے ہیں کہ پاکستان میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس وقت انتہائی ناگفتہ بے حالات تھے. پاکستان ڈیفالٹ کی ورش پہ کھڑا تھا، ایکسپورٹس ہماری کم ہو رہی تھی، امپورٹس ہماری بڑھ رہی تھی، دنیا ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنے کو تیار نہیں تھی. نہ صرف IMF بلکہ دنیا کا کوئی ملٹی لیٹرل فورم ہمیں قرض دینے کو تیار نہیں تھا، اور قرض کے بغیر ہمارا گزارا نہیں تھا. تو ان حالات میں جو فیصلے ہو سکتے تھے وہ کیے. آپ کو چاہیے، آپ میڈیا کے اندر جو ہمارے بڑے ذہین دوست ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ایک کام یہ بھی کریں کہ حکومت نے یہ فیصلے کیے جس کے نتیجے میں یہ ہوا، اور اگر اس کی بجائے یہ فیصلے کرتے جو سسٹینیبل فیصلے تھے، جو قابل عمل تھے، تو اس سے مہنگائی کم ہوتی، بے روزگاری کم ہوتی، قرضے کم ہوتے، بجلی تیل گیس سستی ہو جاتی، روزگار عام ہو جاتے. تو یہ بھی آپ کو ایک راستہ دینا چاہیے سو دیٹ کہ آپ کا کرٹیسزم بدل نہ. بالکل، وہ اس میں یہ میرے خیال میں تو شاید سب سے زیادہ ضرورت یہ تھی کہ جس وقت آپ لوگ آئے اور ہر پریس کانفرنس میں آپ یہ جسٹیفائی کرتے تھے کہ ہم اس لیے آئے کیونکہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے. تو گورنمنٹ شوڈ ناٹ سے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے. گورنمنٹ کے سٹیٹمنٹ سے پینک کریٹ ہوتا ہے. آپ کے کولیگ خواجہ آصف صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم آلریڈی ڈیفالٹ ملک میں رہ رہے ہیں. یہاں بھی ٹھہر جاؤ. جی گورنمنٹ نہیں کہہ رہی، آپ کہہ رہے ہیں. آپ سے مراد میڈیا ہے. میڈیا روز بیٹھ کے تبصرے کرتا تھا کہ گورنمنٹ آج نہیں تو کل ڈیفالٹ ہو جائے گی. عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ڈیفالٹ ہو جائے گی. عمران خان نے خود بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا، اس کے دونوں چیف منسٹر، دونوں اس کے فائنانس منسٹرز نے جہاں ان کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو کیا جواب دیا تھا تاکہ ہمارا IMF کی ڈیل جو ہے وہ نہ بریک ہو سکے. the very reasoning جو آپ نے سائٹ کی، چھوٹی سی عرض سن لیں. تو اس صورتحال میں جب مجھے بولنا ہے تو میں کہوں گا نا کہ میں یہ فیصلے اس لیے کر رہا ہوں کہ عمران خان نے خراب فیصلے کیے، اور اگر میں یہ تلخ فیصلے نہیں کرتا تو خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، کسی حکومتی ترجمان نے نہیں کہا. ہم یہ کہتے تھے کہ اگر ہم یہ تلخ فیصلے، مشکل فیصلے، عوام کو تکالیف دینے والے فیصلے نہ کرتے تو یہ ملک ڈیفالٹ ہو سکتا تھا. خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کو جا رہا ہے. ایکسپرٹ بیٹھ کے کہہ رہے تھے. آپ کے میڈیا ہاؤسز کے کتنے پروگرام میں دکھاؤں آپ کو جس میں یہی باتیں ہو رہی تھی. سر میں آپ کو، مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم اس اسپیسیفک معاملہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. میں آپ کو نا کم از کم 2 درجن سٹیٹمنٹس نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے نکال کے رکھوں گا، جس میں آپ کے جو کولیگز ہیں انہوں نے پریس کانفرنسز میں جسٹیفیکیشن دی کہ ہم اس وجہ سے آئے ہیں کیونکہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، ملک کر رہا ہے، یہ کہا گیا. بھائی میرے، ہم کوئی ڈیفالٹ میں جا کے اپنا سر پھنسانے کے لیے آئے تھے، ایسا نہیں ہوتا. عیسیٰ، اس کی لاجک یہ ہے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں.
صحیح. اب یہ ظاہر ہے کہ اب یہ بحث جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی. اس ظاہر ہے کہ آج آپ مجھے بتا دیں کہ حکومت کے وزیر کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، تو یہ کوئی عقلی بات ہے کہ کہنے والی ہے؟ ہاں ملک ڈیفالٹ ہونے کا امکان ہے، ہم اس کو روک رہے ہیں، یہ کہا یہاں گیا. تک کہا گیا آپ کے فیلو منسٹرز کی طرف سے کہ ہم تو رہ ہی ایک ایسے ملک میں رہے ہیں جو ڈیفالٹ کر چکا ہے. یہ بھی نہیں کہا گیا. خواجہ یہ آصف کہا صاحب کا گیا سٹیٹمنٹ. ٹیکنیکلی تو ہم ڈیفالٹ کر چکے اس لیے کہ ہم اپنے ریونیو سے اپنے قرضے پے نہیں کر سکتے. تو اب اگر مزید حکومت یہ قرضے کہہ لے رہی کر ہو اور میں بزنس مین تو ہوں. ٹیکنیکلی ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے. اس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی رہی. یہ جو آپ ایگزیکٹلی کہہ رہے ہیں اس طرح کسی وزیر، آپ مجھے سمپل بتا دینا. خواجہ آصف صاحب نے سیالکوٹ میں تقریب میں حکومت خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک ڈیفالٹ ملک میں رہ رہے ہیں. یار میری گزارش سنیں، ایک ڈیفالٹ ملک سے مراد یہ ہے کہ ہم ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر چکے ہیں. سر لوگ نہیں سمجھتے نا. آپ اکانومی کو ڈیل کرتے ہو، آپ یہ بتاؤ کہ پاکستان کا جو اوورال پاکستان کا ریونیو ہے، اگر وہ فرض کرے ڈائریکٹ ریونیو کو 7,500 ارب کا ہے، اور پاکستان نے جو قرض دینا ہے، جو سود ادا کرنا ہے، وہ اس سے زیادہ ہے. باقی چیزوں کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، تنخواہوں کے لیے، پینشنز کے لیے، دفاع کے لیے آپ نے سارا کچھ قرض لینا ہے. تو اس کو کیا کہیں گے ٹیکنیکل زبان میں؟ کیا یہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ نہیں ہوگا؟ اور ٹیکنیکلی مجھے بریک لینی ہے، یہ بھی بڑا مشکل ہوگا کہ آپ کنونس کر پائیں لوگوں کو اس بات کے. آپ گفتگو کر رہے ہیں، لوگ آپ کے اس آرگومنٹ کو بائی کریں. اگلے جو 2 سیگمنٹس ہیں ان میں اس وقت جو سیاسی معاملات ہیں انتہائی اہم، اس پر قمر زمان کائرہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. قمر زمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیاسی معاملات پر اب ہوگی گفتگو. کائرہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک با اختیار نگران سیٹ اپ آپ بنانے جا رہے ہیں، اور اس وقت کیا سرائیاں یہ ہیں کہ جب با اختیار نگران سیٹ اپ آ جائے گا ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی طرف، پریکٹیکلی شاید ہم بڑھ رہے ہیں، آ تو جائے گا، واپس نہیں جائے گا. یہ آپ کا خیال ہے جو میری نظر میں بالکل درست خیال نہیں ہے. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امپاور کیا گیا وہ پچھلے جو لا بنائے گئے تھے، اوورال سارے قوانین کو دیکھا گیا الیکٹورل ریفارمز میں، اور جس پہ اعتراض تھا وہ کل بل پاس نہیں ہوا، آج اس کو درست کر کے وہ بل پاس ہو گیا ہے. اور جتنا ضروری تھا اتنا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو امپاور کیا گیا ہے. اب آپ قیاس کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ ایک لمبا عرصے کے لیے گورنمنٹ آ جائے گی، کیئر ٹیکر آ جائے گی، ٹیکنوکریٹ آ جائے گی. پاکستان کے آئین میں تو اس کی گنجائش ہے نہیں. اب آپ پاکستان کے آئین سے بیونڈ کوئی بات کریں تو وہ میں نہیں کر سکتا. آپ کا حق ہے، آپ کر لیجیے. سر پاکستان کے آئین میں با اختیار نگران حکومت کی گنجائش بھی نہیں ہے. آپ آئین کی خالق جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. 73 کا آئین جب پاس کیا گیا، پھر بعد میں امینڈمنٹس تحریکیں آپ نے چلائی، اس کا پریامبل کہتا ہے کہ جو اختیار ہے اس کو استعمال کرنا ہے عوام کے چوزن ریپرزینٹیٹیوز نے، منتخب نمائندوں نے. تو جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ منتخب تو نہیں ہے، تو یہ بھی آئین سے تو متصادم ہے. سوال یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ عوام کے چوزن نمائندوں کے ذریعے ہی تشکیل پاتا ہے. اس کا کیونکہ ڈائریکٹ مینڈیٹ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو لمیٹڈ مینڈیٹ دیا جاتا ہے. قانون زندہ چیز ہوتی ہے. آپ ایک خاص وقت میں قانون بناتے ہیں اس وقت کی ضرورتوں اور آنے والی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور اگر پریکٹس کے بعد پتا چلے کہ یہاں یہ خامی ہے، جس طرح الیکٹورل ریفارمز کے کوئی 40 آرٹیکل امینڈ ہوئے ہیں، ایک آرٹیکل امینڈ نہیں ہوا، تو پریکٹیکلی پتا چلا کہ یہاں یہ شکم ہے، ان کو دور کرنا چاہیے. اس میں ایک شکم یہ بھی ہے، اس کو بھی دور کرنا چاہیے. اور اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی، باقاعدہ بحث و تمیز کے بعد اس کو ٹھیک کر لیا گیا. ہماری نظر میں یہ ایک سیاسی نقطہ نظر ہے، آخر سیاسی کام ہے، اس کو ہونا چاہیے. آپ کی نظر میں ایسا نہیں ہے تو آپ کا حق ہے، آپ اس پہ کرٹیسائز کیجئے، لوگوں کو قائل کیجئے، اگلی حکومت آگے اس کو ریورس کر لے. سر امینڈمنٹ آئی کہاں سے؟ رضا ربانی صاحب کو علم نہیں تھا، کمیٹی میں بیٹھے ہوئے کامران مرتضیٰ کو علم نہیں تھا، سینیٹر علی ظفر کو علم نہیں تھا، تاج حیدر صاحب کو علم نہیں تھا. پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ ایک آرٹیکل کی امینڈمنٹ کا ذکر ہے. میں کچھ 40 آرٹیکلز کی بات کر رہا ہوں. اگر ایک آرٹیکل کے اوپر اعتراض اٹھا تو وہ اعتراض آج دور ہو گیا.
اس لیے آپ کو ریلیونٹ ہی نہیں رہا, انفیکشس ہوگی بات. نہیں, وہ اس میں اختیار آپ نے یہ نہیں کیا کہ آپ نے اس کو ختم کر دیا, آپ نے ان کو منا لیا. ختم تو کرنا نہیں تھا نا, جو ہم مناسب سمجھتے تھے, یعنی ہم سے مراد پارلیمان کے اندر عوام کے منتخب نمائندے مناسب سمجھتے تھے. عیسیٰ نقوی ہو سکتا ہے نا مناسب, ان کے ساتھ ڈسکس نہیں ہوا نا, یہی تو میرا کوشچن ہے. یہ تو اب فلور آف دا پارلیمنٹ آیا. اب عیسیٰ اب ہو گیا نا, اب ان سے ڈسکس ہونے کے بعد, ان کے ووٹ لینے کے بعد وہ اپروو ہوا نا. ہاں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر آئین سے جو اس کا اسپرٹ ہے, اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, کہ قاہرہ صاحب ووٹ لیتے ہیں, اپنے حلقے سے آتے ہیں, بیٹھ کے لیجسلیشن بھی کرتے ہیں, فیصلے بھی کرتے ہیں, قاہرہ صاحب جو ہے وہ آ کر نگران حکومت کے طور پر بیٹھ جاتے ہیں 3 مہینے, 6 مہینے, 8 مہینے یا 1 سال کے لیے وہ فیصلے کرتے ہیں. نہیں ہو سکتا, نہیں, یہ 8-6 مہینے کے قیاس چھوڑ دیجئے نا, 3 مہینے کی بات کریں. 3 مہینے کی بات کریں. یہ اسحاق ڈار صاحب کا نام کہاں سے آیا؟ اسحاق ڈار کا نام ختم ہو گیا نا یار, کہیں سے ہی آیا. آپ کے خیال تھے, آپ کے کسی ساتھی نے قیاس کا گھوڑا دوڑا دیا, سارا میڈیا اس کے پیچھے بھاگ پڑا. نہیں, اس کا آسان سا طریقہ تھا, وہ تمام لوگوں کے بیپرز ہو رہے تھے, کسی ایک بندے نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. احسن اقبال صاحب نے کہا اس کو ویلکم کریں گے. ہمارے اکنامک ضروری ہے, اور جو ہمارے ضروری ہے کہ میڈیا کے اندر ایک لا یعنی بحث کی جائے, اور اس کو ہر وقت اس کی تردیدیں کی جائے. میڈیا کو ضروری نہیں ہے کہ پہلے سرٹیفائی کرے کہ کسی مصدقہ فورم سے یہ بات آئی بھی ہے کہ نہیں, تب اس کو چلائے. آپ اپنی غلطی دیکھ نہیں رہے, اب ہم پہ ڈالے جا رہے ہیں. پھر میں آپ سے سوال کروں, اگر کہ قاہرہ صاحب کیا آپ نگران وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, اور آپ کہیں کہ دیکھیں اگر مجھے یہ ذمہ داری دی جاتی ہے تو میں اس کو بخوشی قبول کروں گا, تو میں اس کا کیا مطلب سمجھوں گا؟ اگر اسحاق ڈار صاحب پہ ہونے والا سوال یہ تھا اور جواب یہ تھا, تو پھر میں آپ کے ساتھ ایگری کر لوں. ایسا ہی ہوا عادل شاہ زیب صاحب کے ساتھ. پہلے میری سن لے بھائی, وہ سوال آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا. نہ سوال ایسے ہوا, نہ جواب ایسے ہوا. ابھی چلائیے. نہیں, تو میرا سوال تھا, یہ تو میں نے آپ سے کیا. نہیں, میں نے یہ نہیں, جو اسحاق ڈار صاحب سے سوال ہوا. اسحاق ڈار صاحب نے ڈینائی نہیں کیا. نہیں, سوال کیا ہوا؟ اسحاق ڈار صاحب نے ڈینائی نہیں کیا جو خبریں چل رہی تھی. میں نے پوچھا آپ سے سوال کیا ہوا. اسحاق ڈار صاحب نے, دا فیکٹ آف دا میٹر از, نہ خواجہ آصف نے انیشیلی ڈینائی کیا, نہ احسن اقبال نے کیا. عیسیٰ میں یہ نہیں پوچھ رہا, میں یہ پوچھ رہا ہوں, آپ سوال کر رہے ہو, آپ کے پاس لکھا ہوگا اسحاق ڈار صاحب سے سوال کیا ہوا. کیا آپ نگران وزیر اعظم بن رہے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ طلعت حسین صاحب نے کیا. نہیں, یہ نہیں ہوا. کیا؟ میں آپ کو کلپ بھیج دوں گا. میں آپ کو کتنے زور سے کہہ رہا ہوں یہ سوال. میں آپ کو کلپ بھیج دوں گا. طلعت حسین صاحب نے یہ سوال کیا. میں نے, میرے کام چلتے ہیں بھائی. اچھا چلیں, آپ سوال اور ہے, سوال اور ہے. ان سے سوال کیا ہوا, بحث ہو رہی تھی نگران وزیر اعظم کیسا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جی اگر یہ ذمہ داری آپ کو دی جائے, انہوں نے کہا جی کسی اور کو بنا دیں. یہ بھی اسحاق ڈار صاحب کا ہے, مجھے رہنے دے کسی اور. ہم 2 مختلف انٹرویوز کی بات کر رہے ہیں. میں طلعت حسین صاحب کے انٹرویو والی بات کر رہا ہوں, آپ عادل شاہ زیب کے. میں آپ کے ہر انٹرویو کو نہ دیکھتا ہوں, نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اس کے اوپر اپنا سر. آگے چل لیتے ہیں. کیا ایسی سیاسی شخصیت, انہوں نے کہا کہ مجھے آج تک جو ذمہ داریاں دی گئی میں نے اصل طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے, اور میں نے بھی یہ بات بہت جگہ کہی ہے. تو ڈار صاحب کا نام تو نہیں کسی سنجیدہ جگہ سے آیا تھا. یہ کیا بات ہوئی کہ ڈار صاحب کو ایسے کہنا چاہیے تھا, ایسے نہیں ایسے کہنا چاہیے تھا. یہ آپ کی رائے ہے, انہوں نے نہیں کہا, ان کی مرضی. ڈینائی نہیں کیا گیا تھا نا قاہرہ صاحب, آپ کی مرضی نا, آپ اس کو انٹرپریٹ یہ کریں. صحیح, ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, آپ جو اتحادی ہیں, انہوں نے فائنلی کو 2-3 نام شارٹ لسٹ کرنے کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب, جنہوں نے پھر آگے نون لیگ سے ٹکٹ لینا ہے, ان کے ساتھ مشاورت کریں گے, نگران سیٹ اپ بنائیں گے. کوئی ڈسکشن ہوئی ہے ابھی تک کہ کس کو بنانا ہے؟ میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں. میری پارٹی نے جو کمیٹی بنائی ہے میں اس کا ممبر نہیں ہوں, اور حکومتی کمیٹی کے ساتھ میری کوئی گفتگو نہیں ہوئی. لیکن اب جو دن نزدیک ہو رہے ہیں تو اس پہ یقیناً وزیر اعظم صاحب نے بھی کچھ لوگوں سے باتیں کی ہوں گی. انہوں نے کمیٹی کو بھی سائن کیا ہے کہ باقی جماعتوں سے باتیں کریں تاکہ کچھ نام فائنل ہو جائے. ابھی کافی دن باقی ہیں. آپ میڈیا تو مہینہ پہلے سے ہمارے گلے پکڑ رہا تھا, جلدی بتاؤ آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. سر لوگ لابنگ کر رہے ہیں, لوگ اپنے نام چلوا رہے ہیں, لوگ آپ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. بھائی نہ چلاؤ نا, لوگ چلوا رہے ہیں تو غلط چلوا رہے ہیں, تو آپ کو پتا ہے غلط کیوں چلاتے ہو, نہ چلاؤ.
سر وہ آپ سے جا کے آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی لوگ اگر کوئی ملاقاتیں کرتے ہیں کوئی یار میرے گفتگو نہیں، لیڈر کے ساتھ ملاقات کرنے سے تصویر کھنچوانے سے کیا آپ جھوٹ بولنا شروع کر دو گے قوم کے سامنے؟ ہم کب بول رہے ہیں سر؟ ہم تو آپ اچھا سے میں کہہ رہا سوال ہوں کر نا، رہے ہیں میں چلواتا ہوں نا، آپ نے کہا کیا چلواتے ہیں، کسی چلواتے سیاسی جھوٹ ہے نا۔ کیا اوے کسی عیسیٰ میجر ٹھہر جاؤ، عیسیٰ ٹھہر جاؤ، میں گیا، میں ایک لیڈر سے ملا، میں نے آ کے اپنا نام چلوانا چاہا، آپ کو پتا ہے میں جھوٹ چلوا رہا ہوں تو آپ نہ چلاؤ۔ ہاں تو میں نہیں چلاؤں گا، اگر آپ مجھے پتا ہوگا میں سنگل سورس کنفرمیشن پہ خبر نہیں چلاؤں گا، سنگل سورس کلیم پہ، دعوے پہ وہ آپ نے بغیر کنفرمیشن کے نہیں، خبر میں آپ کے چلائی۔ دعوے پہ نہیں، میں تو پھر کاؤنٹر چیک کروں گا نا، میں تو 2 جگہ سے چیک کروں گا، اس کے بعد میں بات ضرور کروں گا۔ کریں نا، آپ مجھے کسی چلیں، ایک نے چیک آپ کیا، ہمارا مسئلہ حل کر دیں، آپ بتائیں کہ کسی ایک کیا نے کسی چیک کیا۔ سیاسی سٹیک ہولڈر، میجر سیاسی سٹیک ہولڈر کی امیڈیٹ فیملی میں سے نگران وزیراعظم ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے پہلی بات، نگران وزیر اعظم کا تقرر سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے، اس کے اوپر سٹیک ہولڈرز کی ایکسیپٹنس بہت ضروری ہے۔ سٹیک ہولڈرز کی، میڈیا اس کا سٹیک ہولڈر نہیں ہے، عدالت اس کی سٹیک ہولڈر نہیں ہے، آپ واچ ڈاگ ہے، عدالت اس کی واچ ڈاگ ہے۔ جو مینڈیٹ لینا ہے الیکشن کے ذریعے لوگوں کی رائے سے آپ نے حق حاکمیت لینا ہے، وہ سیاسی جماعتوں نے لینا ہے۔ اگر کسی ایک نام پہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو جاتی ہے تو لاجیکلی ہمیں اعتراض کا حق نہیں رہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی عہدہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا، اس پہ آپ ایک ریٹائرڈ جج یا جرنیل یا بیوروکریٹ یا کوئی کاروباری یا کوئی صحافی بٹھاتے ہیں جس نے ساری زندگی یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑا، نہ لڑ سکتا ہے نہ جیت سکتا ہے، آپ اس کو بٹھا دیتے ہو پرائم منسٹر کیا، نہ اس کا تجربہ ہے۔ یعنی میں آج عیسیٰ اگر آپ کو فوج میں کہیں جنرل بنا دیا جائے تو آپ کیسے جنرل ثابت ہوگے؟ آپ کو سپریم کورٹ کا جج لگا دیا جائے، آپ اچھے صحافی ہو، آپ کیسے فیصلے کرو گے؟ تو مجھے اچھے فیصلے کر پاؤ گے؟ اخبار ٹی وی تک محدود رہنے دیں۔ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں وہی اس کام کے لیے ٹرینڈ اور ٹیون ہے، یہ انہی کا کام ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی آفس میں ایک ایسے بندے کو بٹھانا جس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، جو زندگی میں یونین کونسل کا الیکشن نہیں لڑا، دس از ڈسگریس ٹو پرائم منسٹر آفس۔ تو آپ کے خیال میں سیاستدان نہ کہ معیشت دان؟ بالکل، صرف سیاستدان۔ سیاستدان سے بڑا معیشتدان کون ہوتا ہے؟ سیاستدان وہ سیاستدان جو کردار والا ہو، جس پہ سب لوگ متفق ہوں۔ اور یاد رکھو آج بھی پاکستان کے اندر وہ سیاستدان موجود ہیں، مختلف جماعتوں میں، جن کے اوپر اگر ان کو یہ ذمہ داری دی جائے اور وہ قبول کر لیں، ہو سکتا ہے کئی لوگ قبول ہی نہ کریں، وہ قبول کر لیں تو وہ سیاسی وابستگی ہوتے ہوئے اس سے اٹھ کے یہ قومی ذمہ داری نبھائیں گے۔ صحیح، قاہرہ صاحب مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد پاکستان اب پیپلز پارٹی جو ہے، میں اجازت دوں گا، قاہرہ اب آپ صاحب سے میں اجازت دوں گا، قاہرہ صاحب ابھی میں تو اجازت- جو اہم ترین سوال ہے، اب میں نے اگلے پروگرام کے کو روکا ہوا ہے۔ چلیں قاہرہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اس وقت انتہائی اہم معاملہ ہے کہ حکومت جا رہی ہے، کیا اس وقت کے دوران جیسے ہی حکومت جاتی ہے، نگران حکومت قائم ہوتی ہے، تو جو عدالتی محاذ ہے وہ گرم ہونے جا رہا ہے۔ 1 مہینہ 20 دن لگ بھگ رہ گئے ہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ میں، اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نئے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ کیا اس وقت کے دوران، اس 1 مہینہ 20 دن میں، خاص طور پر جو الیکشنز کا معاملہ تھا پنجاب میں، جس کے لیے 14 مئی کی تاریخ دی گئی تھی، ایوری بڈی نوز اس ڈیسیجن پر عمل درآمد نہیں ہوا، وہ معاملہ ظاہر ہے کہ کیا ٹیک اپ ہو سکتا ہے؟ کیا شہباز شریف کے جانے کے بعد ان کے خلاف اس کی بنیاد کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اس وقت کی کابینہ کے اس وقت جو لوگ تقاریر کر رہے تھے، اس وقت مجھے جوائن کیا ہے اظہر صدیق صاحب نے، ممتاز ماہر قانون ہیں۔ اظہر صدیق صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم سر السلام۔ گفتگو آپ میری سن چکے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو معاملات شہباز سرکار کے دوران تھے، ان میں سے کوئی معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے جیسے ہی یہ حکومت ختم ہوتی ہے؟ بالکل، دیکھیں ابھی تک دیکھیں بھائی سمپل سی بات ہے، جب یہ جس طرح سے یہ حکومت کو چلا رہے ہیں، انہوں نے تو بزنس امپائر بنا لی ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بنا لی ہیں، کہ جو گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، 4 ڈائریکٹر بیٹھتے ہیں، اسی طرح بیٹھ کر چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے تو جو بیسک کانسیپٹ ہے ڈیموکریسی کا، وہ تو انہوں نے کلیئر کر دی ہے۔ انہوں نے دیکھا نا، قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر اپنی مرضی کا چن لیا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ استعفے، یعنی اگر جمہوری روایات کو برقرار رکھنے سے جب استعفے جو ہیں ہائی کورٹ نے کہہ دیا ختم کر دیا، نئے سے استعفے دینے ہیں، تو جب آگے تھے تو پھر تو انہیں قبول کرنا چاہیے تھا،
اور اسمبلی میں موقع پورا دینا چاہیے تھا کہ اپوزیشن لیڈر آتا کہ جو بیٹھ کے جمہوری روایات کو لے کر چلتا. تو پاکستان میں تو اصولی طور پر دیکھیں نا, یہ پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے, سارے معاملے کو سیریس لینا چاہیے. یعنی یہ پاکستانی عوام کے رائٹ کا مسئلہ ہے ان کا, اور یہاں کو دیکھ کوئی نہیں رہا عدالتوں. یعنی یہ سیریس یعنی میں نے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی تعیناتی یہاں چیلنج کی ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, اسپیکر کا رول طے کیا ہوا ہے, وہ بھی چیلنج کیا ہوا ہے, لیکن کوئی یہاں پوچھنے والا ہی تو نہیں ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آرٹیکل 204 ہے توہین عدالت, اس کے تحت کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, پاسبل ہے؟ جی بالکل, آف کورس, لیکن وہ سوال دیکھیں, بات اتنی سی ہے کہ یہاں جمہوری سیاسی, ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, وہ جمہوری روایات کو برقرار ہی نہیں رکھ رہی. جب ان پہ برا وقت آتا ہے تب وہ بیٹھ کر تاریخی طور پر دیکھیں نا کہ کس طرح کے زبانیں استعمال اور کیا کیا طریقہ کار استعمال کرتے رہے. ابھی آپ کے مثال کے طور پر ابھی چھوٹی سی, ابھی انہوں نے 61 ارب کے قریب یا 65 ارب کے قریب, کوئی 51 ارب کے قریب ایم این ایس کو بجٹ جاری کر دیا. الیکشن کرانے کے لیے 21 ارب تو کہتے تھے یہ ہے نہیں ہے, تو یہ وہ اس سے بڑی اور توہین عدالت کیا ہوگی؟ آپ یہاں سے اندازہ لگائے نا کہ جو یہ باتیں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ پیسہ ہمارے پاس نہیں, اور یہ آپ نے لڑنے تھڑ رہی ہے نا. اب گورنمنٹ جا رہی ہے, 18 دن رہ گئے ہیں, کس بنیاد پر؟ اور الیکشن کمیشن کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے سارے معاملے کے اوپر کہ یہ اس کو پولیٹیکل ریگنگ ہو رہی ہے. اور دیکھیں اخباروں میں اشتہار چل رہے ہیں, صحیح. اظہر صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ جو حکومت ہے وہ حکومت جا رہی ہے, اب نون لیگ کی طرف سے یہ باقاعدہ کہنا شروع کر دیا گیا ہے کہ جو موجودہ عدالتی نظام ہے اس سے تو ہمیں انصاف کی امید نہیں ہے. نواز شریف واپس آئیں گے, لیکن وہ آئیں گے عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد, قاضی صاحب آ جائیں گے, اور ونڈو جو ہے اس کے بعد بچ جاتی ہے کہ اگر نومبر میں الیکشن کروانا ہے میکسیمم 90 ڈیز میں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کیسز نااہلی, یہ سارے معاملات ہیں نواز شریف صاحب کے, یہ اتنے کم وقت میں ختم ہو جائیں گے اور وہ کینڈیڈیٹ بھی بن جائیں گے پرائم منسٹر کے؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کے سامنے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ رکھ دیتا ہوں, اور وہ بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے نا جی, کہ اگر یہاں اگر ہم چیزوں کو اٹھا کر دیکھیں, ہم سمجھنے کی کوشش کریں, تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا بیٹا, کہ یہ مثال کے طور پر پہلی تو بات ہے کہ 90 ڈیز کے اندر تو تب ہیں کہ الیکشن اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل ہو, اور یہاں وہ تو وقت سے پہلے تحلیل اسمبلیاں تب ہونی تھی کہ اگر یہ کرتے, یہ 4 دن یا 5 دن پہلے تحلیل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ نگران حکومت کو ٹول دینا ہے, نگران حکومت کو اپنی مرضی سے لے کر آپ نے چلنا ہے, تو یو کانٹ ڈو اٹ. ہاں آپ کر نہیں سکتے تھے ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں. اب یہ جو کچھ پروسیجر یہ لے کر چل رہے ہیں نا, یعنی میں نے ابھی نوٹس ڈال دیا ان کو, وزیر اعظم کو, کہ آپ فوری طور پر جو اوپر نا اگر آپ نے اسمبلیاں وقت سے پہلے تحلیل کی تو الیکشن کمیشن نے 60 دنوں کے اندر الیکشن کرانے, 90 دن تک نہیں جانا. وہ 90 دن تو تب جانے نا جب الیکشن کمیشن وقت سے الیکشن سے پہلے ہو, الیکشن کی تیاریاں نہ ہو. الیکشن کی تیاریاں تو مکمل ہے, اور اپنا 13 اگست تک اسمبلیاں ویسے تحلیل ہونی تھی. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو قانون سازی ابھی پاس کی گئی ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں, خاص طور پر اس کا جو آرٹیکل 230 ہے, اس کے کلوزز میں جس طرح بااختیار بنا دیا گیا ہے نگران حکومت کو, جو کہ آئین سے, آپ کو پہلے تو یہ بتائیں یہ آئین سے اس کا یہ متصادم نہیں ہے؟ 100% ہے نا. دیکھیں نا, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا مقصد سمجھیے گا, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا مقصد صرف اور صرف الیکشن کرانا ہے, صرف, اور کچھ نہیں کرنا. روزمرہ ابھی آپ کے سامنے پنجاب کے اندر کیا کچھ کیا ہے, گاڑیاں خرید رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ, الیکشن یعنی ابھی اشتہارات دے رہے ہیں, پارٹیوں کے نام سے اشتہار چھپ رہے ہیں. آپ ذرا سوچے تو صحیح نا, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو ترمیم کر رہے ہیں, یہ سپریم کورٹ کے 3 فیصلوں کی توہین ہے, ان کی خلاف ورزی ہے. کیئر ٹیکر کا مطلب صرف کیئر ٹیکر ہے, اور خواجہ آصف کے اپنے فیصلے ہیں, خواجہ آصف کے اپنے فیصلے ہیں جس کے مطابق یہ سارے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. اور خواجہ ان فیصلوں میں یہ پرنسپل طے ہو چکا ہوا ہے کہ آپ نے صرف کیا کرنا ہے, آپ نے صرف اور صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز کر رہے ہیں. اور اب جو ترمیم اگر کریں گے بھی, اس ترمیم کو تو میں آپ کے پروگرام میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کو چیلنج کروں گا, اور یہ ترمیم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ترمیم ہو گئی, ابھی اس کو اختیارات دے دیے گئے ہیں بڑے فیصلے کرنے کے, انٹرنیشنل حکومتوں کے ساتھ معاہدے کرنے کے, انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے بڑے بڑے اختیارات جو ہیں وہ تو اب آنے والا جو بھی نگران سیٹ اپ ہوگا, وہ ساگدار ہوتے ہیں نہیں ہوتے, جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس ہوں گے. دیکھیے ایک بات بتاؤں نقوی صاحب, اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ نگران حکومت نہیں ہے, یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا جو سٹائل ہے نا, جمہوریت سے ہٹ کے یہ جو ترمیم ہے نا, تو اسی یہ ترمیم اس میں بھی متصادم ہے.
یعنی آپ یہ جو ابھی تو فی الحال صدر پارلیمنٹ سے اگر آپ نے نیشنل اسمبلی سے پاس کر لیا ہوا ہے، سینٹ سے پاس ہونا ہے، صدر کے پاس جانا ہے. نہیں سر، جوائنٹ سٹنگ سے ہوا ہے سر، جوائنٹ سٹنگ سے. مان لیا جوائنٹ سٹنگ کے، لیکن اب صدر پاکستان ترمیم کی نا، صدر پاکستان کے پاس 25-24 دن ہے. صدر پاکستان 24 دنوں کے اندر ان کی حکومت چلی جانی ہے، بات ختم ہوگی. دیٹس آل. اس کے بعد کیا رہ جانا ہے یہاں آپ اسے چیلنج کریں گے؟ ویسے بھی جی بالکل 100% میں اعلان کر رہا ہوں اس بات کا. جیسے میں نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے الیکشن 60 دن سے آگے لے جانے کی سازش یا کوشش کی تو وہ بھی ہم چیلنج کریں گے. نہیں سر، اگر ایک با اختیار نگران سیٹ اپ بن جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی معاشی ایمرجنسی ٹائپ کوئی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو اس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ اس کو اوکے کر سکتی ہے کہ ڈیلے کر دیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال دیکھیں، اسی لیے جسٹس قاضی فائز صاحب پہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں نا، لیکن جسٹس قاضی فائز صاحب بھی ایسا نہیں کریں گے. میں بتا دوں انہوں نے بھی سپریم جج بیٹھے ہوئے ہیں، تو سوالات تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پسند کی عدلیہ جو ہے نا نواز شریف کو ہمیشہ ملتی رہی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کام کرنے میں جسٹس قاضی فائز ایسا کوئی کام کریں گے. اگر ایسا کریں گے تو پھر یہ فیصلے جو ہے نا وکلا سڑکوں پہ آ کر کریں گے. وکلا ان کو اس طرح کا کام کوئی نہیں کرنے دیں گے جو جمہوریت کی نفی کی طرف جائے گا. صحیح. دوسرا یہ بھی بتا دیں، اگر آپ نے تو کہا کہ آپ یہ اگر اختیارات بڑھائے جاتے ہیں آپ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں گے، لیکن اگر جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کا نام فلوٹ ہوا وہ نہیں بھی ہوتے، لیکن کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو اسی طرح پولیٹیکلی کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اس کی اتنی زیادہ ایفیلیشن ہو، وہ اسحاق ڈار صاحب تو سیکرٹری خزانہ ہے مسلم لیگ نواز بطور جماعت کے، اور ان کا یہ ڈائریکٹ سٹیک موجود ہے کہ اگر مسلم لیگ نواز جیتے گی تو دوبارہ ان کو وزیر خزانہ بنا دے گی. اگر ان سے ملتی جلتی کوئی بھی خاندان کی شخصیت، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی اور سیاسی جماعت، دین اس کے اوپر بھی آپ چیلنج کریں گے، اس کو بھی آپ سپریم کورٹ لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کی نگران جو ہے نا، جیسے محسن نقوی کے ذمہ ڈالی ہوئی ہے، میں نے ان کی اپوائنٹمنٹ بھی چیلنج کی ہوئی ہے. میں نے تو یہ بھی چیلنج کیا اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں اس بات کو کہ یہ جتنا بھی یہ آئیں گے نا جا کے ٹیکنوکریٹ بے وقوف بنانے کے لیے، بہت ہو گیا ٹیکنوکریٹ کا چورن کا، موقع نہیں ہے ٹیکنوکریٹ کا چورن بھیجنے کا. پہلے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا ان لوگوں نے. اب جمہوری نظام ہے، عوام کو وہ عوام کے ووٹ سے لوگ آئیں آ کر منتخب ہوں، اور یہ آئین پاکستان میں گنجائش ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے. اور اگر یہ کام کیا جائے گا تو پھر فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے. اور میں آپ کو بتا دوں، اگر یہ بھی کرنے کی کوشش کیجیے گی تو اظہر صدیق تیار بیٹھا ہوا ہے یہاں بیٹھ کے. میں نے ابھی آپ کے سامنے آج دو تو میں نے کام کر چھوڑے ہیں، دو میں نے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھ چھوڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ میں باقی آگے جو کام کرنے کے حوالے سے وہ بھی موو کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ اگر یہ کام کیا گیا تو ہم اس کو چیلنج کریں گے، چاہے اس کو سپریم کورٹ میں کریں یا ہائی کورٹوں میں کریں. صحیح. بہت بہت شکریہ. اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سیاست نامہ جو ہے وہ اب ایک نئی روپ میں، ایک نئی شکل جو ہے وہ دھارنے کے لیے تیار ہے. حکومت کے پاس وقت کم رہ گیا ہے، 8 اگست کہیں یا 12 اگست، حکومت تو جا رہی ہے، نگران حکومت قائم ہوگی، اور اس دوران کس قسم کی ڈیولپمنٹس ہوں گی. آئین کہتا ہے یہ، آئین کہتا ہے وہ، اور آئین اور قانون یہ کہتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ایک پیٹ فارمولا نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ فیصلے ہو جاتے ہیں، آئین کے تحت ہے کہ 90 روز میں انتخابات کروانے ہیں، لیکن پھر 2-3 شکوں کا اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ہمیں بتا کر معاملات کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. دیکھیں جناب معاملات کیسے انفولڈ ہوتے ہیں. آج کے پروگرام کے لیے اب تک اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.